الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب حضرات محترم، اللہ مالک اپنی مخلوق میں اپنے انبیاء و رسل کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ انسان اپنے آپ اپنی دنیا کی زندگی صحیح طریقے سے بسر کرنے سے قاصر ہے۔ ہر قدم پہ یہ غلطیاں کرتا ہے تو اللہ کے انبیاء و رسل اس کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں کہ زندگی اور موت کے معاملات میں تمہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پہلی بات تو یہ عرض کی تھی کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ کون سی موت بدترین ہے اور کون سی موت انسان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اس کے بعد مرنے والا تو مر جاتا ہے تو اس کے لواحقین جو پچھلے لوگ ہیں ان کی رسول اللہ نے کیا رہنمائی کی، وہ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا کہ ایک فوت ہونے والا شخص اس کی موت سے لے کر اس کے دفن ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ میں 2 باتیں ذہن میں رکھ کے آپ کے سامنے یہ گزارشات کر رہا ہوں، کیونکہ بر صغیر کے اندر ان معاملات میں مسلمان جتنے کنفیوز ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں، کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم ان معاملات میں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کس طرح معاملات ادا کرنے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں کیا میں عرض کی۔ پہلی بات، اگر کوئی شخص اللہ نے وہ بات نہیں کہی، اللہ کی ذات پہ وہ بہتان لگاتا ہے، تو اللہ اس کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ،
اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اس بندے سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، جو شخص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر پر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ میرا نام لے کے بات کرتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان تینوں معاملات میں ہم مسلمان کنفیوز ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کنفیوز ہو جائے، اسے حق اور باطل کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ حق کیا ہے، سچی بات کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہر شخص اسلام کا نام لے کے لوگوں کے سامنے بات بیان کرتا ہو، تو پھر اپنے اللہ سے التجا کرنا، کیونکہ ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میرا بھائی کوئی غلط کہہ رہا ہو۔ اس لیے ایسے وقت میں اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب تم کنفیوز ہو جاؤ، جب پتہ نہ چلے میں کس کی بات کو تسلیم کروں اور کس کی بات کو رد کروں، تو اس وقت پھر اللہ سے کہنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ مجھے حق اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچی بات ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ غلط بات، جھوٹی بات، باطل طریقہ مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا، وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط ہو جائے، جھوٹ اور سچ خلط ملط ہو جائے، مجھے پتہ ہی نہ چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 3 باتوں میں پہلی بات ہے تعزیت۔ تدفین تک میں پچھلے جمعے بات عرض کر چکا۔ تعزیت کیا ہے، اس کے متعلق یہ بات بھی عرض کر چکا کہ 3 دن سے زائد تعزیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر آئے، اور آپ نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا آج کے بعد میرے بھائی کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے۔ تو اگر کوئی بھی شخص فوت ہوتا ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، خامد ہے تو اس کی بیوی ہے، تو اگر ماں باپ ہیں تو اس کی اولاد ہے، کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے اور تعزیت کے معاملات کرے۔ ہاں، بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا خامد فوت ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں بعض اوقات ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، لو جی اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہی کیس آیا کہ گھر والے آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، تو والدہ جو ہے انہوں نے پیغام بھیجا ہے آپ کے پاس کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آئندہ میرے شادی کا ارادہ بھی نہیں، اور میری شادی کے لیے میری عمر بھی نہیں، کیا میرے لیے بھی یہ ہے کہ میں 4 مہینے 10 دن تک سوگ پہ بیٹھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جاہلیت میں بہتر تھی کہ جب کسی کا خامد فوت ہو جاتا تو وہ ایک کمرے میں اس کی بیوی کو بند کر دیا جاتا، وہیں پہ اس کا کھانا ہوتا، وہیں پہ اس کا واش روم یعنی ٹوائلٹ بھی وہیں پہ استعمال کرتی، کھانا پینا پیشاب پخانا سب کچھ اسی کمرے میں، اور اس کمرے میں اتنی بدبو پھیل جاتی، نہ وہ اپنے کپڑے بدل سکتی، نہ وہ نہا سکتی، نہ وہ منہ دھو سکتی، یہاں تک کہ اتنی غلاظت اور بدبو اس کمرے میں ہو جاتی، اگر کوئی جانور اس کمرے میں داخل کر دیا جائے وہ بدبو سے مر جائے
تو جب 1 سال کے بعد وہ عورت اس کمرے سے نکلتی تو اونٹ کے ایک لینڈنے کو اپنی انگلی پہ رکھ کے اس طرح پھینکتی کہ میرے خامد کے مرنے پہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اتنی بھی یہ تکلیف نہیں تھی جو 1 سال بھر کی تکلیف میں نے اٹھائی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اب تو اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ نہا بھی سکتی ہیں، آپ اپنے گھر میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنا منہ بھی دھو سکتی ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے معاملات بھی کر سکتی ہیں، صرف گھر سے باہر نہیں جانا، شادی نہیں کرنی، غیر محرموں سے الیک سلیک نہیں کرنی، یہ اپنے گھر کے اندر رہنا۔ آپ نے فرمایا یہ ضروری ہے کہ تم نے کرنا ہے۔ آج ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو ہم نے خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم بڑی پابندی کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تعزیت کیا ہے؟ تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کو اور جا کے رلائیں، یا مرنے والے کے لواحقین جو ہیں جن کا پہلے ہی باپ فوت ہو گیا، یا بھائی فوت ہو گیا، بیوی کا خامد فوت ہو گیا، یا کسی باپ کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی، ہم آ کے اور کوئی ایسی انہیں باتیں سنا دیں جس سے ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ تعزیت کا مطلب نہیں ہے۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں صبر کی تلقین کرنا، انہیں جا کے صبر کی تلقین کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی، وہ کلمات سکھلائے جو تعزیت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مروج کیا ہے کہ ہم اگر کسی فوتگی والے گھر میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو جی۔ دعا ایک بہترین عمل ہے، لیکن ہم اپنے اس وقت پہ دعا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد عمومی طور پہ انسان دعا مانگتا ہے۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ یہ بہترین دعا ہے۔ جب نبی کریم نے اس کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فوراً کہا عجلت ایھا المصلی، او نمازی تو نے بڑی جلدی کر دی ہے۔ وہ بڑا متعجب ہوا کہ میں نے کیا جلدی کر دی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھا، اس کے بعد دعا شروع کی۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا، اور اس کی دعا کے متعلق فرمایا اللہ اس کی دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہم اپنے عزیز کی تعزیت کے لیے گئے اور اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، تو دعا کم از کم اگر دعا کرنی ہی ہے تو دعا کے آداب کو تو ملحوظ خاطر رکھے۔ اس دعا کی طرف تو اللہ دیکھتا بھی نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے جب رسول اللہ تشریف لائے یا آپ نے لوگوں کو تلقین فرمائی اور کہا جو شخص کسی مسلمان کے غم کے اندر اس کے گھر جا کے تعزیت کرتا ہے تو اللہ اسے قیامت کے دن ایسا حلہ پہنائیں گے سبز رنگ کا جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے۔ یعنی تعزیت کا معنی یہ ہے کہ اسے جا کے صبر کی تلقین کرنا۔ نبی کریم نے جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، آپ جا کے اسے کہتے، جن کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے اسے یہ کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ کتنا خوبصورت لفظ ہیں، اور یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہترین کلام جناب محمد الرسول اللہ کی کلام ہے۔ ہم ہر خطبے میں کہتے ہیں ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام میرے اللہ کی کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہترین بات جناب محمد الرسول اللہ کی بات ہے، اور نبی کریم کی بات سے بہتر کس کی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ آپ نے ہمیں سکھلائی کہ جا کے اسے تلقین کرو،
اسے تسلی دو، اسے دلاسا دو، کیا؟ ان للہ ما اخذ، اے میرے بھائی جو کچھ تجھ سے لے لیا گیا یہ اللہ کا تھا۔ یہ ایک سمجھانے کی بات ہے، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، اور جو اب تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، کیونکہ صبر کرنے سے ہی اجر ملتا ہے اور بے صبری کرنے سے کوئی واپس نہیں آ جاتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، انہوں نے درجنوں وہ خط جو نبی کریم نے لکھوائے تھے مختلف موقعوں پر، انہوں نے اس کی نقول، ان کا عکس اپنی کتاب کے اندر جو ہے شائع کیا ہے۔ ان میں ایک خط وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر معاذ بن جبل کی طرف بھیجا۔ معاذ بن جبل رسول اللہ کے صحابی ہیں، یمن کے گورنر تھے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، نبی کریم نے انہیں تعزیت کے لیے خط بھیجا۔ آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ نے ان کی طرف خط روانہ کیا۔ خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاذ بن جبل، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل کے لیے ہے، اور انہیں کہا ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، معاذ جو تم سے لے لیا گیا یہ اللہ کا تھا، اور جو اب بھی تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ اس کے بعد دو کلمات ہیں بڑے جذباتی، کہا معاذ تیری بے صبری کرنے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا۔ غور کریں لفظوں پہ، نبی مکرم نے فرمایا معاذ اگر تو بے صبری کرے گا تیرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے جو اللہ تیرے لیے اجر رکھا ہے تو اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے تعزیت کے لیے جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو اسے ہم اپنی زبان میں، بعض لوگ دانا لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم تھا جو آ چکا، اس لیے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی تعزیت کے کلمات ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، کہتے عظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک وغفر اللہ لمیتک، اللہ تیری میت کو معاف کرے، اللہ رب العزت تیرے لیے اچھے اجر کی امید میں رکھتا ہوں، اللہ رب العزت تیرے لیے صبر کے رستے آسان کرے۔ تو یہ بات ہے تعزیت کی۔ تو ہم جا کے جو یہ بار بار جو جاتا ہے دعا کرو جی، حقیقتاً اجتماعی دعائیں دو ہیں، ایک جب نماز جنازہ کرتے ہیں اس وقت رسول اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب اپنی میت پہ نماز پڑھو، جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مانگو۔ اس دعا کا اجر بھی بتایا، جس نے کسی کا جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی دعا کی۔ اخلاص کے ساتھ دعا کیا ہے کہ بندہ پہلے تو اس میت کو معاف کر دے، کہ اگر اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش ہے، پھر یہ ہے اللہ سے التجا کرے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ تو اس کا یہ اخلاص جو ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، جو اس نے خیر خواہی کے ساتھ اپنے بھائی اپنی بہن کے لیے کی، اللہ ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اسے دے دیتے ہیں۔ اور دوسری دعا جب اس کا امتحان کا موقع ہے، قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہونے لگا، تو اس وقت وہ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے
اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا کہتا ہے اللہم ثبتہ عند السؤال، اے اللہ اسے سوال کے وقت اسے ثابت قدم رکھنا، اے اللہ جب اس کا امتحان ہو تو اسے ثابت قدم رکھنا، اے اللہ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ پہ اسے قائم رکھنا، اسے امتحان میں کامیاب کرنا۔ تو یہ دعا مانگنا اللہ رب العزت کے حضور اتنا اہم ہے کہ اللہ اسے 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہی دونوں مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے بعد جو تعزیت کا طریقہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ 3 دن تک ہاں اگر کوئی انسان باہر ہے، دور ہے، نہیں آ سکا، وہ بعد میں آتا ہے، تو اس کے دونوں طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں وہ جھاڑو دینے والی عورت کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کئی دن پہلے فوت ہو گئی ہے، اور لوگ اسے دفن بھی کرائے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی رات کو فوت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی اللہ کے ہاں جو عزت تھی تمہیں احساس نہیں، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے حاضر میت کی طرح جنازہ پڑھا۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، اگر کوئی انسان جنازہ نہیں پڑھ سکا تو وہ بعد میں آتا ہے، تو وہ قبر پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ وہ اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس کی میت کے لیے کرے جو ہے ان کے گھر والوں سے تعزیت کرے، انہیں صبر کی تلقین کر دے، اور وہاں کہ غفر اللہ لمیتک، اللہ تمہاری فوت ہونے والے کی مغفرت فرمائے، یہ دعا ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، ہم اس کے برعکس ایک اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے آتا ہے، آ کے کہتا ہے دعا کرو۔ دعا بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا رسول اللہ نے ایسا کیا تھا؟ میں آغاز میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ سورۃ حشر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں وہ رک جاؤ۔ اپنے پاس سے کوئی چیز ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں جس کی نہ رسول اللہ نے آپ نے عمل کر کے دکھایا، نہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور نہ ہی صحابہ نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ ہم اسے نیکی سمجھ کے کریں گے تو وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ معاملات کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اگلا مرحلہ ہے قبر پہ جانا، اور ہر انسان کی چاہت ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ زندگی میں بے شک بعض اوقات والدین کے نافرمان اولاد بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ان کے دل میں یہ ان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کروں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس سے انہیں اجر ملے؟ کیونکہ اصال ثواب کا تصور اسلام ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم نے اپنے ذہن میں کیا سوچا ہوا ہے، یہ دونوں باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے، اب جو میت کی فوت ہونے سے لے کر تدفین اور تعزیت تک بات کی، اس کے بعد انسان جو اپنے بچھڑنے والے ہیں ان کے لیے قبرستان میں جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، خواتین کے لیے رسول اللہ نے قبرستان میں جانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ پہلے مردوں کے لیے بھی ممانعت تھی، جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب ان کا عقیدہ درست ہو گیا ہے، اب یہ وہ کام نہیں کریں گے جو جاہلیت کے ہیں، تو پھر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ خواتین کو بھی اجازت دی، لیکن ایک خاص حد تک۔ روٹین میں خواتین جس طرح مرد جاتے ہیں ایسے خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پہ جو بار بار قبرستانوں کی جا کے زیارت کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ خواتین اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مرد جاتا ہے
وہاں بھی ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہمیں قبرستان میں جا کے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم بھی قبرستان میں جاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ نے حکمن فرمایا تھا، جاؤ بقیع الغرقد اور اصحاب احد کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرو۔ تو نبی کریم نے کیا دعا کی؟ یا کتنے پارے پڑھے جا کے، یا آپ نے کتنی دفعہ سورت فاتحہ یا قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کیا پڑھا آپ نے؟ تو نبی کریم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو وہاں جاتے ہوئے کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، یا کہتے السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، مردے ہماری بات کو سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی، نہ قبروں والوں کو آپ سنا سکتے ہیں، نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، تو یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ ہم زندوں کی طرح سلام دعا نہیں ہے، یہ سلامتی کی ایک دعا ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کرتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پہ اے قبروں والو۔ یہ نہیں کہ وہ ہماری بات سن کے ہمارا جواب دیتے ہیں، جب یہ تصور ہوگا تو ہم غلط ہو جائیں گے۔ یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، اے مومنوں کے گھروں والو تم پہ سلامتی ہو۔ رسول اللہ یہ دعا کرتے، یا کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، پھر کیا کہتے؟ انتم السابقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ اللاحقون، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اگر یہ باہم اس وقت بھی ملاقات ہے تو پھر ملنے والے کا کیا مطلب ہوا؟ تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ اللاحقون، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھتے۔ اب کچھ بھائی نیکی کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، وہ قرآن ساتھ لے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سورت یاسین پڑھتے ہیں، یا اور صورتیں وہاں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم کا ایک فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، دو کام اپنے گھروں میں لازماً کیا کرو۔ کیا؟ ایک قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایک فرض نماز کے علاوہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں واپس لے آیا کرو۔ یعنی جو نفل ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ گھر پڑھا کرو، کیونکہ یہ دو کام قبرستان میں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی، یہ دونوں قبرستان میں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس لیے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پھر ساتھ تخصیص فرما دی کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر قرآن کی تلاوت قبرستان میں ہو سکتی تو پھر یہ آپ کیوں فرماتے؟ یا نماز وہاں ہو سکتی تو آپ کیوں فرماتے؟ بلکہ آپ نے تو کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنائی یا انہیں سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا ایک طریقہ فرمایا۔ بلکہ میں پچھلے جمعے یہ بات عرض کر چکا کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کی قبر پہ رو رہی تھی بیٹھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر پہ جا کے بیٹھنا غلط ہے۔ اگر آپ نے جانا ہے تو مسنون یہ ہے کہ کھڑے ہو کے دعا کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
جب عبداللہ بن ابی منافق مرا نا تو نبی کریم نے اس کا جنازہ پڑھایا، تو آپ نے جب اس کے لیے استغفار کی تو اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے پاک پیغمبر، اس کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم نے کہا اس کا بیٹا بڑا نیک ہے، مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اللہ سے استغفار کرنی پڑی تو کروں گا۔ تو پھر اللہ نے دوسری آیت یہ اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس جیسا کوئی آئندہ مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ تو اس لیے قبر پہ بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاور بن کے قبر پہ بیٹھتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے کوئلے جلا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو یہ قبر کے اوپر بیٹھنا دو معنی لیے ہیں، ایک یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھنا ویسے یہ بھی غلط ہے، اور قبر کے پاس بیٹھنا مجاور بن کے یہ بھی غلط ہے، رسول اللہ نے یہ منع فرمایا۔ تو اس لیے اگر ہم جاتے ہیں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا ہر جگہ اللہ قبول کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تو بڑا سخت روتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنت جہنم اور دوسرے معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے، لیکن قبر پہ آ کے آپ نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کامیاب، جو یہاں ناکام ہو گیا میں تو اس کی ناکامی سے ڈرتا ہوں، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں ہمیں نہ تو آباء و اجداد کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنے معاشرے کی رسومات کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنے فرقے کو دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا کسے چاہیے کہ ہمارے نبی نے یہاں کیا کیا تھا۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان میں آ کے یہی پڑھتے، اسی طرح آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگیں، یہ درست ہے، یہ اللہ سے اللہ کے حضور ایک اپلیکیشن ہے، ایک التجا ہے جو ہم اپنے مرنے والے کے لیے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں ہمارے والدین میں سے اور مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، اللہ سب پہ رحم فرمائے اور انہیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب جانے والا تو چلا گیا، ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو سورۃ یاسین میں آتی ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی زندگی اور موت دینے والے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو انسان آگے بھیجا ہے ہم نے سب کچھ لکھ لیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز وہ اس کے سامنے آگے بیان کی جائے گی جو بالکل ظاہر ہوگی۔ اور یاد رکھے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی فوت ہونے والے کو گالی نہ نکالا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ برا ہے تو جو اس نے کیا ہے وہ پا چکا۔ آج ہم دیکھیں نا، کوئی ہمارا دشمن ہے یا کوئی برا ہے یا پرانے لوگوں میں کئی ہیں ان کے متعلق لانتے نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والے کو، بے شک وہ برا بھی ہے، اسے گالی نہ نکالو، برا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ کیونکہ جو اللہ کے حضور پہنچ چکا، اب جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا وہ پا رہا ہے، وہ اسے اگر اس نے برا کیا تو اپنی برائی کا بدلہ پا رہا ہے، تو ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، آپ نے بلکہ یہ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اگر مرنے والے کی کوئی اچھائی یاد ہے تو وہ اچھائی بیان کیا کرو، اس کے متعلق بات کرو۔
کیونکہ تمہاری اس بات پہ فرشتے آمین کہیں گے۔ اور اچھائی بھی وہ بیان کرنی چاہیے وہ کسی انسان میں ہو، اگر وہ اس انسان میں وہ اچھائی نہیں ہے، ہم بیان کریں گے تو فرشتے اسے مار کے پوچھیں گے تو ایسا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں تم ایسے تھے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں انہیں فائدہ ملنے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کی آؤ بقا واویلا اور یہ جو بین یہ ڈالنے سے ان کی وجہ سے ان کی میت کو عذاب ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات اپنی طرف سے مخلص بنتے ہیں ان کے، لیکن حقیقتاً ہم اپنے عزیز کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ کہ میت جتنی مرضی اچھی ہے، نبی کریم نے فرمایا 3 دفعہ یہ فرمایا اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جائے، اللہ کے رستے میں کٹ جائے، کہا اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے، قرض نہیں معاف ہوتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ مومن آدمی کے متعلق بات کی جاتی ہے، گناہ گار کے نہیں۔ ایک جس کا ایمان مسلم ہے، وہ اللہ کے فرائض کو ادا کر کے سب کچھ اچھی موت مرا ہے، کہا وہ شخص معلق ہے۔ نفس المؤمن، مومن کی جان معلق ہے، بدینہ، اپنے قرض کی وجہ سے، حتی یقضی عنہ، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ اس کا جنازہ ادا فرمانے سے پہلے پوچھا اس نے کوئی قرض دینا ہے؟ عرض کیا ہاں دینا ہے جی۔ آپ نے پوچھا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کتنی خیر خواہی تھی، اور ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم سب خاموش ہو جائے۔ اگر ایسا ہو، ہم سب خاموش ہو گئے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کسی کا قرض ادا کرنے کی۔ لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا نا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، ایک صحابی ابو قتادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو مدینے کے اندر رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، میرا مسلمان بھائی، اس کے قرض کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں ہوگا، آپ نہیں پڑھیں گے؟ اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی کریم نے تب اس میت کا جنازہ پڑھا۔ کچھ دن گزرے، حضرت ابو قتادہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پہ پڑی، آپ نے بلا لیا، ابو قتادہ ادھر آؤ، وہ فلاں دن فلاں بندہ فوت ہوا تھا، اس کے قرض کا ذمہ تم نے لیا تھا، دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آج ہی اس قرض کی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، اس کا قرض ادا کر کے تم نے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ تو یاد رکھیں، صرف کسی کے قرض کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اپنے باپ کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں، لیکن بعد میں نہ کریں۔ وہ میت اس وقت تک معلق رہے گی جب تک اس کا قرض نہیں ادا کریں گے۔ سب سے پہلی تو اس کی ہمدردی یہ ہے کہ اس میت کا قرض دیا جائے۔ اگر ہم اس کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، وہ ایک اچھی موت مرا، ایمان کی موت مرا، نیکی کی زندگی بسر کر کے مرا، لیکن قرض کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو رہا،
اگر ہم اس کے ایصال کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قرض ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں، آپ نے اسلامی مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے جب تک آپ کے پاس مال غنیمت نہیں تھا آپ میت کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو ایک خزانہ عطا فرما دیا، حکومت کے پاس مال غنیمت ہوتا تو آپ پوچھتے اس میت نے قرض دینا ہے؟ ہاں دینا ہے۔ پھر کہتے اس کی ادائیگی کے لیے اس کے رشتہ داروں کے پاس پیسے ہیں؟ کہا ہیں تو وہ دیں، اگر نہیں ہے تو نبی کریم فرماتے ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت اس میت کا قرض ادا کر کے پھر اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا کرتے تھے۔ آج حکومتیں ہم سے چھینتی ہیں، ہر دن ایک نیا ٹیکس لاتی ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن ان بے غیرتوں کو کوئی شرم نہیں ہے آج تک کہ کوئی مقروض مر جائے جو ساری زندگی حکومت کے منہ میں یہ آگ ڈالتا رہا، ان کے پیٹ کے جہنم کو اپنی ٹیکسوں سے بھرتا رہا، اب اگر اس کا کاروباری کرائسس میں آ کے وہ مر گیا بیچارہ، انہیں کوئی غرض نہیں کہ اس پہ قرض ہے تو ہم اس کا قرضہ اتار دیں۔ اسلامی مملکت جس کے رسول اللہ سربراہ تھے، اسلامی مملکت جس کے سیدنا ابو بکر سربراہ تھے، اسلامی مملکت جس کے سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی سربراہ تھے، وہ ہمیشہ مقروض کا قرضہ ادا کر کے خود پھر اسے دفن کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ سیدنا عمر جب آپ زخمی ہوئے، میرے بھائیوں اندازہ کریں، جب زخمی ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا عبداللہ اتنا قرض ہے میرے پہ، سب سے پہلے فلاں فلاں پراپرٹی بیچنا، اگر میرا قرض پورا ہو جائے تو فبیہا، وگرنہ بنو لوئی کے پاس جانا، یعنی میرے خاندان کے لوگوں کے پاس، انہیں کہنا میرا قرض ادا کرے، اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر اور کسی کے سامنے سوال کرنا۔ تو میرے بھائیو آج تک جو زکوٰۃ کی مدیں ہیں ان میں ایک مد ہے غارمین۔ کیوں نہیں ہم کسی مسلمان پھنسے ہوئے بھائی کو جو مقروض مر رہا ہے اور مقروض دفن ہو رہا ہے، ہم محلے کے اس کے عزیز و اقارب میں سے کچھ لوگ اٹھ کے مسلمانوں کے پاس جا کے یہ کہتے کہ اپنے بھائی کا قرض ادا کر دو، اسے جنت میں داخلے کا رستہ دے دو۔ ہم اور قرض اٹھا کے مولوی کے پیٹ کے جہنم کو بھرتے ہیں جو طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب اصال ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں 7 آتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا ثلاثۃ، 3 قسم کے عمل ہیں جو ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصدقۃ جاریہ، جو انسان اپنے ہاتھ سے دنیا میں اچھے کام جو بھی کر گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کا اجر اسے دیتا رہے گا۔ دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں، مسجد کے طالب علموں کو اکٹھا کر کے نہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے نہیں، ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایک شخص ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوگا، ایک دن اللہ اس کی نعمتیں اور بڑھا دیں گے، جو کچھ اسے ملا اور بڑھ جائے گا، اور نعمتیں مل جائیں گی،
بڑا حیران ہوگا، کہے گا اے اللہ مالک میں نے کیا تو کچھ نہیں، مجھے یہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب جنت کے اندر تیرا مقام بڑھا رہا ہوں میں۔ یہ نیک اولاد جسے ہم اچھا مسلمان بنا جائیں، جسے ہم نمازی بنا دیں، جسے روزے کا طریقہ سکھا جائیں، جسے قرآن کی تلاوت کروا جائیں، جسے ایک بہترین اچھا مسلمان بنا جائیں، اس کے ذہن میں نہ بھی ہوگا تو اللہ اس بچے کے عمل کا اجر والدین کو دیتا رہے گا۔ ولد صالح یدعو لہ، اور تیسرا فرمایا ایسا علم جو کسی کو دے گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ممبر پہ ہی علم دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ تدریس کی مجلس پہ مسند پہ بیٹھ کے ہی علم دے سکتے ہیں، آپ اپنی دکان پہ، آپ اپنی فیکٹری پہ، آپ اپنے کولیگز میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو اسے برائی سے روکیں، اگر کسی کو اچھائی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اسے کسی اچھے رستے پہ لگا دیں، جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ میرے عزیز بھائیو، آج پوری دنیا کے اندر جمعۃ المبارک کا دن ہے، کروڑوں مسلمان جمعے کی نماز کے لیے مساجد میں اکٹھے ہیں۔ ممکن ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں جمعے کا اجر نہ مل سکے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا بد نصیب ہو، لیکن ہمارے جمعوں کا اجر، ہماری نمازوں کا اجر ہمارے نبی کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں سکھانے والے سب سے پہلے وہ تھے۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں یہ طریقے سکھائے، جنہوں نے ہمیں اسلام کا رستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائی، جنہوں نے ہمارے سامنے قرآن کو رکھا، جنہوں نے ہمیں نماز کے رستے پہ چلا کے لائے، خوش نصیب ہیں جو والدین جو اپنے بچوں کو اپنی انگلیوں پہ لگا کے اللہ کے گھروں میں لاتے ہیں۔ یہ جب دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کے بچے جیسے جیسے یہ نسلیں بڑھتی رہیں گی، انہیں کوئی غرض نہیں کہ اسے بتا کے جائیں کہ میرے سال کے لیے کچھ کریں، یہ اللہ نے پروسیس خود ہی بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، ہماری اپنی کوشش کا رزلٹ ہمیں ملے گا۔ نیک اولاد اگر ہم نے کوشش کی، وگرنہ سیدنا ابراہیم کا باپ کیا تھا اور سیدنا ابراہیم کیا، تو ان کی نیکی کا اجر باپ کو تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو بت پرستی کا کہا تھا۔ سیدنا ابراہیم اللہ کی وحدانیت کے رستے پہ تھے۔ یہ ان والدین کو اجر ملے گا جنہوں نے خود سکھایا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 باتیں فرمائی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، وہ عمل جو کسی مومن کو مرنے کے بعد اچھائی کی صورت میں مل سکتے ہیں وہ یہ ہیں: علما علمہ، وہ کوئی علم لوگوں کو دے گیا، یا اس نے کوئی علم سیکھ کے آگے سکھایا، وہ نشرہ، یا اس علم کی تبلیغ کے لیے، اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی۔ تیسرا وولد صالحا ترکہ، اس نے جو اپنی نیک اولاد چھوڑی۔ ومصحفا ورثہ، اس نے اپنی وراثت میں قرآن بھی چھوڑا۔ وہ قرآن نہیں جو ہم خرید کے دیتے ہیں، وہ قرآن جو خود پڑھتا تھا اس نے وراثت میں وہ بھی چھوڑا۔ آپ دیکھیں نا، ہماری جو مائیں تھی پرانی، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کے گھر کے اندر ایک اسپیشلی ان کے لیے قرآن ہوتا تھا۔ وہ قرآن اس نے وراثت میں چھوڑا ساتھ، جسے وہ ساری زندگی پڑھتا رہا۔ وہ قرآن پڑھا اسے فائدہ دے گا، وہ جو بھی آئندہ پڑھے گا اس کی وراثت کو اللہ اس کو اجر دیں گے۔ او مسجدن بناہ، یا اس نے اللہ کا گھر بنایا،
اللہ کے گھر کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، کہا یہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا اس نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا کہ جاتے ہوئے مسافر، اب تو یہ ایسی مسئلہ نہیں ہے، پہلے ہر منزل پہ ایک مسافر خانہ بنتا تھا جہاں رات کو لوگ قیام کیا کرتے تھے، یہ مسافروں کی خدمت کے لیے بنایا جاتا تھا۔ پھر فرمایا او نہرن اجراہ، یا اس نے نہر کھودی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جی پانی ملے گا انہیں۔ او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی الصحۃ، اس نے اپنے صحت کے دنوں میں جو مال خرچ کیا، اس مال سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر انہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ اس میں میرے پیارے بھائیوں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مولوی کو اتنی دن روٹی دے دیں گے تو اتنا اجر ملے گا، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ طالب علموں کو بلا کے اپنے گھر میں سپارے پڑھوا لیں گے تو اتنا اجر ملے گا، کہیں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس بات نے یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں میں دکھ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اللہ ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائے جو یہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ کئی دفعہ یہاں دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو لوگ آتے ہیں، جی ہمیں پڑھائی چاہیے، جی وہ پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ جی وہ قرآن چاہیے ہمیں۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، جی ہمیں 3 قرآن چاہیے، 4 کے چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک دفعہ ہم جب میں دکان پہ ہوتا تھا تو لاہور اعظم کلاتھ مارکیٹ میں ہر جمعرات کو سودا خریدنے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں مسجد کے نیچے پھٹا رکھا ہوتا تھا، مولوی صاحب وہاں رجسٹر رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ قرآن بیچنے آتے تھے، وہ پیسے دے کے کہتے تھے اتنے قرآن ہمارے پاس ہیں، مولوی صاحب پیسے دے کے وہ خرید کے لکھ لیتے تھے۔ اور کچھ لینے کے لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے مرنے والوں کے لیے یہ اصال کر دیں۔ کیا اس سے بڑا تماشا ہو سکتا ہے کوئی جو ہم اپنی میتوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور جاؤ، جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں خدا کے لیے، یا ان کے پاس پارا لے کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ قرآن پڑھ جائیں تو میرے منہ پہ تھوک دینا۔ قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آں اوں کر کے لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر دیا، الیاذ باللہ۔ کیا یہ بچے جو ہمارے پاس لوگ پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہیں کہ انہیں لوگوں کے گھروں میں پیسوں کے لیے ہم بھیجیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی میتوں کے ساتھ تماشے نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے ایک ہی ہے، اور اس طریقے کے مطابق اپنی میتوں کو ودا کریں گے تو ہماری میتوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دوسرے رستے پہ چلے تو اللہ کا یہ فرمان غور سے سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔